بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عربی گرامر کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ ہمارا پچھلا سبق اردو سے عربی میں ترجمے کا تھا، وہی سبق آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جملہ نمبر 11 سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک چمچہ ہے اور یہ ایک ہانڈی ہے۔ هذه ملعقة وهذه قدر، جیسے اردو جملے میں ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہی عربی جملے میں بھی الفاظ کی ایک ترتیب ہے، یعنی چمچہ لفظ پہلے آیا ہے تو اس کے لیے ملعقۃ یہ لفظ پہلے آیا ہے، اور ہانڈی لفظ بعد میں آیا ہے تو اس کے لیے قدر لفظ بعد میں آیا ہے۔ چمچہ ہانڈی میں ہے، الملعقۃ فی القدر، یہ کسان کی گائے ہے۔ هذه بقرۃ الفلاح، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے۔ هذا انف وهذا فم، یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ هذا یہ اس میں اشارہ ہے، جب اشارے کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ هذا اور هذه، یہ ایک کان ہے اور یہ ایک آنکھ ہے۔ هذه اذن وهذه عین، یہاں آپ دیکھیں اذن اور عین ان کو مؤنث ضمیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ہاتھ ہے اور یہ ایک پیر ہے۔ هذه ید وهذه رجل، یہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک مدرسہ یا اسکول ہے۔ هذا مسجد وهذه مدرسہ، یہ کون ہے؟ یہ عباس کی بہن ہے۔ من هذه؟ هذه اخت عباس، یہ ایک مرغ ہے اور یہ ایک مرغی ہے۔ هذا دیک وهذه دجاجہ، هذا دیک وهذه دجاجہ، یہ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے اور یہ ٹیچر کی بیٹی ہے۔ هذا ابن المدیر وهذه بنت المدرس۔ اس سے آگے ہے جی جملہ نمبر 21، یہ یاسر کی امی ہے۔ هذه ام یاسر، وہ ہانڈی فریج میں ہے۔ ہیا فی الثلاجۃ، ہانڈی چونکہ بریکٹ میں ہے اور اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہانڈی کی طرف ایک اشارہ ہے، اس لیے اردو ترجمے میں ہانڈی کا ذکر کیا گیا ہے۔ هذا باب، اس سے آگے ہے جی یہ ایک دروازہ ہے اور یہ ایک کھڑکی ہے۔ هذا باب وهذه نافذہ۔ 24 نمبر جملہ ہے، یہ کس کا بیگ ہے؟ حقیبۃ من هذه، یہ کس کا بیگ ہے؟ کمرہ کھلا ہے۔ الغرفۃ مفتوحۃ، یہ ڈاکٹر کی کار ہے۔ هذه سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کے لیے طبیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کار کی چابی ہے۔ هذا مفتاح السیارۃ۔ اور 28 نمبر جملہ ہے، کار کہاں ہے؟ وہ گلی میں ہے۔ این السیارۃ ہی فی الشارع، یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے۔ هذا لمحمد وذلك لحامد، یہ کس کی ہے؟ لمن هذه، یہ یاسر کی ہے۔ هذه لیاسر، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، مشرق اور مغرب اللہ کے واسطے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب۔ اب مختصر سے وقت میں ہم نے ان جملوں میں موجود الفاظ کا تھوڑا سا تجزیہ بھی کرنا ہے، تو 11 نمبر جو عربی جملہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ هذه اسم اشارہ، ملعقۃ یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے اور یہ مرفوع ہے۔ وهذه قدر، اس میں واو حرف عطف ہے، اور اگلے الفاظ کا وہی تجزیہ جو پہلے میں نے کیا۔ الملعقۃ فی القدر، الملعقۃ یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے۔ فی حرف جار ہے، القدر مجرور ہے۔ هذه اسم اشارہ، یہ جہاں پر بھی آئے گا اس کو خود ہی آپ سمجھتے جائیں۔ بقرۃ الفلاح، یہ مضاف الیہ ہے۔ هذا انف وهذا فم، اس میں مبتدا خبر والی بات ہے۔ هذه اذن وهذه عین، اس میں بھی، اور هذه ید وهذه رجل، اس میں بھی، اور 17 نمبر جملہ جو ہے اس میں بھی، جبکہ 18 نمبر جملہ میں ہے من هذه، تو یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ هذه اخت عباس، اخت عباس یہ جو ہے مضاف الیہ ہے۔
19 نمبر جملہ ھذا دیکم و ھذہ دجاجۃ اور ھذا ابن المدیر و ھذہ بنت المدرس، یہ مبتدا خبر والے ہیں، لیکن 20 نمبر جملے میں ابن المدیر اور بنت المدرس یہ مضاف مضاف الیہ ہیں۔ ھذہ ام یاسر ہی فی الثلاجۃ، ھذا باب و ھذہ نافذۃ، اور یہ 3 جملے جو ہیں یہ مبتدا خبر والے ہیں۔ حقیبۃ من ھذہ یہ سوالیہ جملہ ہے، حقیبۃ من اس میں مضاف مضاف الیہ والا معنی ہے۔ الغرفۃ مفتوحۃ یہ مبتدا خبر والا جملہ ہے۔ 26 نمبر جملہ سیارۃ الطبیب، یہ اس میں مضاف مضاف الیہ ہے۔ اگلے جملے میں مفتاح السیارۃ مضاف مضاف الیہ۔ اگلے جملے میں فی الشارع یہ جار مجرور ہیں۔ لمحمد یہ بھی جار مجرور، اچھا لحامد یہ بھی جار مجرور، لیاسر جار مجرور، الحمدللہ اس میں للہ جار مجرور، اللہ کے نام کو ہم اس میں جلالت بولتے ہیں ادب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو لام حرف جار اور اس میں جلالت مجرور۔ للہ المشرق والمغرب اس میں للہ میں جار اور مجرور ہیں، یہاں پر خبر شروع میں ہے اور مبتدا بعد میں ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔